بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر مسلمان آج پریشان ہے، ہر مسلمان آج دکھی ہے، ہر مسلمان آج خون کے آنسو رو رہا ہے۔ کوئی انسان آپ کے پاس آتا ہے اور اگر کہتا ہے کہ فلاں شخص نے آپ کے والد کو گالی دی، تو کیا آپ سے واپس سے سوال یہ کرتے ہیں کہ کون سی گالی دی، ماں کی دی یا بہن کی دی؟ آپ یہ سوال کرتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ یہی ری ایکشن اس فلم کے بارے میں ہمارا ہونا چاہیے۔ اسلام کا یہ رول ہے کہ بے گناہوں کا قتل کرنا کہیں پہ بھی کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے۔ یہ کام جو ہو رہا ہے بالکل غلط ہے، لیکن صرف مسلمانوں کو دوشی ٹھہرا دینا یہ بھی انصاف کی بات نہیں ہوگی۔ 7 لوگوں کے قتل پر انہوں نے اتنا معافی مانگ لی صرف سکھوں سے۔ 7 ملین سے زیادہ مسلمانوں کا قتل صرف 2001 سے لے کے اب تک ہوا ہے، اس سے بھی زیادہ ہوا ہے۔ کتنی بار بش نے آپ سے معافی مانگی؟ براک اوباما نے کتنی بار آپ سے معافی مانگی؟ کوئی بھی امریکہ سفارت خانے سے کتنی بار آپ کو معافی مانگی؟ عراق کے اوپر کیا ہوا؟ افغانستان میں کیا ہوا؟ سارے اسلام دشمن ایک دوسرے ملکوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ یہاں پہ حملہ کرتے ہیں، کہ دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگرچہ تم مومن ہو۔ طائف کی وادی میں کھا کھا کے پتھر ہمارے لیے جو تڑپتا رہا تھا، اسی کے طریقے کو پیروں سے روندا، ذرا خود بتاؤ یہ کیسی وفا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا کفیناک المستہزئون، صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین اکرام، میں نے سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 95 کی تلاوت کی ہے۔ اس کی مناسبت سے آج کے جمعہ کے خطبے کا موضوع ہے حرمت رسول ذمہ دار کون؟ میں اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ گزشتہ 10 دنوں کے اندر پورے عالم اسلام کے اندر ہر مسلمان آج پریشان ہے، ہر مسلمان آج دکھی ہے، ہر مسلمان آج خون کے آنسو رو رہا ہے۔ اس کی وجہ جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ 11 ستمبر کے دن امریکہ کے اندر ایک فلم بنائی گئی اور اس فلم کے اندر بہت ہی گندا کردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا گیا ہے، اور اس بات کو لے کر پورے عالم اسلام کے اندر ہر جگہ مظاہرے ہو رہے ہیں، ہر جگہ توڑ پھوڑ ہو رہی ہے اور ہر جگہ بہت ہی برا حال ہے۔ اس حالات حاضرہ کو لیتے ہوئے میں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ آج لوگوں کے سامنے اس کی حقیقت پیش کی جائے اور یہ سارے کام ہونے کی کیا وجہ ہے وہ لوگوں کو بتائی جائے۔ عزیز ساتھیوں، آج دنیا کے اندر اگر آپ کو مشہور ہونا ہے، اگر آپ کو بہت ہی عام ہونا ہے، فیمس ہونا ہے، اس کا ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ ایسی بات کہہ دی جائے جو دنیا کے اندر فیمس نہ ہو، دنیا اسے بہت ہی غور لگا کر، بہت دھیان لگا کر آپ کی بات سنیں۔ اگر آپ ایسی بات کہتے ہیں تو دنیا کے اندر بڑی آسانی سے فیمس ہو جائیں گے، اور اگر
اور بھی زیادہ فیمس ہونا ہے آپ کو تو کوئی ایک عظیم شخصیت جس کو دنیا کے بہت زیادہ لوگ عزت دیتے ہوں، اگر اس کے خلاف آپ نے بول دیا تو آپ کے فیمس ہونے میں دگنا اور 4 گنا ہو جائے گا. بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ فیمس ہو سکتے ہیں. دشمن اسلام، اسلام کے دشمن یہ فارمولا کو ہمیشہ سے استعمال کرتے چلے آئے ہیں. کچھ سالوں پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کارٹون بنایا جاتا ہے، پھر دیکھا جاتا ہے تو قرآن کو جلایا جاتا ہے، پھر دیکھا جاتا ہے کہ اتنی گھنونی حرکت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے فلم بنائی جاتی ہیں. اس فلم کے بارے میں آپ کو میں بتاتا چلوں، یہ فلم کو ریلیز کیا گیا انٹرنیٹ کی ایک ویب سائٹ پر، یوٹیوب کے اوپر، اور 4 دن پہلے اگر میں نے دیکھا جب تو اس ویڈیو کو دیکھنے والے دن کے روزانہ 10 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے. 10 لاکھ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو کو روزانہ دیکھ رہے تھے. ایک دن کے اندر 10 لاکھ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے تھے. اور اس ویڈیو کے بنانے والے کو جو بتایا جا رہا ہے وہ ایک پورنوگرافر ہے، مطلب کہ گندی فلمیں بناتا ہے. ایک افسوس کی بات ہے کہ آج امت مسلمہ کے اندر کئی ایسے لوگ ہیں وہ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں بھی وہ ویڈیو دیکھنا ہے کہ کیا ہے. دل خون کے آنسو روتا ہے کہ جب مسلمان ایسے سوال کرتے ہیں کہ ہم ویڈیو وہ ہم بھی تو دیکھیں کہ آخر اس میں بتایا کیا گیا ہے. ساتھیوں ایک اشارہ بتاتا چلوں گا میں کہ ایک گندی فلم بنانے والا اگر انسان یہ فلم بناتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کیا کردار بتائے گا. اشارے سے ہی ساری بات سمجھ میں آتی ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. کوئی انسان آپ کے پاس آتا ہے اور اگر کہتا ہے کہ فلاں شخص نے آپ کے والد کو گالی دی تو کیا آپ اس سے واپس سے سوال یہ کرتے ہیں کہ کون سی گالی دی، ماں کی دی یا بہن کی دی؟ آپ یہ سوال کرتے ہیں؟ بالکل نہیں. یہی ریئیکشن اس فلم کے بارے میں بھی ہمارا ہونا چاہیے. بجائے اس کے دیکھنے کے اس کے خلاف ہمیں رسپانس تیار کرنا چاہیے. ہمیں لوگوں کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے. لیکن اسلام کے دشمن ایک ایسی باتوں کو نکال کر خود کو فیمس کرنا چاہتے ہیں. آج سے 2 سال پہلے ایک امریکہ کے شخص نے 11 ستمبر کے دن قرآن جلانے کا فیصلہ کیا اور اس نے میڈیا کے سامنے اپنی یہ بات پیش کی. وہ شخص پوری دنیا کے اندر فیمس ہو گیا، پوری دنیا کے اندر عام ہو گیا، پوری دنیا اسے جاننے لگی. اس بات سے پہلے اسے کوئی جانتا بھی نہیں تھا، کوئی اسے بھاؤ بھی نہیں دیتا تھا. تو یہ ایک پروپیگنڈا ہے، ایک چال ہے دشمنوں کی دنیا کے اندر شہرت پانے کے لیے، اور آج وہ کر رہے ہیں. اس کے بجائے میں آج مسلمانوں کا کیا ریئیکشن ہو رہا ہے، پوری دنیا کے اندر میڈیا اسے دکھا رہا ہے. سب سے پہلے بتایا گیا لیبیا کے اندر امریکہ کے ایمبیسڈر کو قتل کر دیا گیا. وجہ بتائی گئی کہ امریکہ کے اندر یہ فلم بنی اس لیے امریکن ایمبیسڈر کو وہاں پہ قتل کر دیا گیا. اور اوور آل اگر آپ میڈیا کا رپورٹ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ اس میڈیا کے اوپر نظر رکھ رہے ہیں تو دیکھیے کیا دکھا رہے ہیں وہ لوگ. شدت پسند مسلمان امریکہ کے سفارت خانے پر حملے کر رہے ہیں اور وہاں پہ ناجائز لوگوں کا خون بہا رہے ہیں. ساتھیوں ایک بات یاد رکھیے، اسلام کے اوپر کوئی کتنا کچھ بھی کیچڑ اچھالے، بے گناہوں کا قتل کرنا اسلام نے کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 کے اندر کہ جو کوئی بھی شخص بے گناہ کا قتل کرتا ہے گویا وہ ایسا ہے کہ اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا، اور جو کوئی شخص ایک کی جان بچاتا ہے وہ ایسا ہے جیسے پوری انسانیت کی جان بچایا. اسلام کا یہ ایک رول ہے کہ بے گناہوں کا قتل کرنا کہیں پہ بھی کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے. اگر مسلمان اس فلم کے ریئیکشن کے اندر ایسا کام کر رہے ہیں تو بالکل غلط ہے. لیکن مسلمانوں کو صرف غلط کہنا کافی نہیں ہے، یہاں پہ اپنی بات کو روک لینا کافی نہیں ہے. میرا ایک آسان سا سوال ہے، 11 ستمبر سے پہلے جب یہ فلم ریلیز ہوئی اس سے پہلے کیا امریکی سفارت خانے محفوظ تھے یا نہیں؟ بالکل محفوظ تھے. لیکن تم نے شیطانی حرکت کی، تم نے مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا تو یہ سارا کچھ ہوا. میں یہ نہیں کہتا کہ مسلمانوں نے جو کچھ بھی کیا وہ بالکل درست ہے، میں بالکل یہ بات نہیں کہتا. لیکن اگر آپ کوئی بھی مسئلے کا حل چاہتے ہیں تو اس مسئلے کے جڑ کے اندر جانا ضروری ہے. مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں، آپ کسی شخص کی ماں بہن کو گالی دے رہے ہیں، وہ شخص آپ پہ ریئیکشن کر کے آپ کو قتل کر دے رہا ہے، تو
تو وہ شخص نے آپ کا قتل کیا غلط ہوگا، لیکن فساد کی جڑ آپ تھے کہ آپ نے اسے گالی دی. یہی حال ہے. میں کہتا مسلمانوں کو بہت ہی سمجھداری سے کام لینا چاہیے، اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا چاہیے، لیکن یہ کام جو ہو رہا ہے بالکل غلط ہے. لیکن صرف مسلمانوں کو دوشی ٹھہرا دینا یہ بھی انصاف کی بات نہیں ہوگی. جی ساتھیوں، یہ سارا کچھ تو ہو رہا ہے. ابھی آج ہی میں گجرات ٹوڈے کے اندر پڑھ رہا تھا، صفحہ نمبر 8 کے اندر دیا ہوا ہے، صفحہ نمبر 6 یا 8 کے اوپر دیا ہوا ہے کہ ابھی امریکہ نے ہٹ دھرمی کرتے ہوئے اس فلم پر معافی نہیں مانگی، اس فلم پر بین نہیں لگایا، اس فلم کے بنانے والے پر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. جلے ہوئے کے اندر نمک ڈالنے کا کام فرانس نے کیا. 2 دن پہلے ایک وہاں کا ویکلی میگزین ہے، ہر ہفتے وہ نکلتا ہے، اس نے 2 دن پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون پیش کیا. اس میگزین کے اندر کارٹون بنایا، اس میگزین کا نام ہے دا چارلی. ابھی انہوں نے اس پر معافی نہیں مانگی، دوسری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا شروع کر دی ہے. یہ سارا کچھ تو ہو رہا ہے، یہ اپنی چالیں تو چل رہے ہیں. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت بخشنے والا جو کوئی ہے تو وہ اللہ رب العالمین ہے. یہ دنیا کے اسلام دشمن، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام دشمن جو کوئی بھی ہیں، وہ جتنا بھی کیچڑ اچھالیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بھی رتی برابر بھی کمی نہیں آنے والی. کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت بخشنے والا جو ہے وہ اللہ رب العالمین ہے، اور جس کو عزت اللہ رب العالمین نے بخش دیا وہ عزت کو دنیا کا کوئی بھی مائکا لال ختم نہیں کر سکتا. ہمارا رسپانس کیا ہونا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسے حالات میں؟ ہمیں اس بات کو رک کر سوچنا ہوگا. آج 6 اگست کی بات ہے، امریکہ کے ایک گرودوارا کے اوپر حملہ ہوتا ہے جس میں 7 لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے. ایک امریکی شخص حملہ کرتا ہے اور وہاں پہ 7 لوگوں کو قتل کر دیتا ہے. فوراً امریکن اتھارٹی سے معافی کا اعلان ہوتا ہے کہ ہم سکھ لوگوں سے معافی چاہتے ہیں، ہم معافی چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا. اور امریکن گورنمنٹ نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ اس سے لے کر کچھ دنوں تک امریکہ کا جو جھنڈا ہے وہ آدھا لہرے گا. ہم یعنی کہ دکھ کا اظہار کریں گے سکھ لوگوں کے سامنے. صرف 7 لوگوں کے قتل پر انہوں نے اتنا بڑا ایکشن لیا. انہوں نے پہلے تو معافی مانگی اور اس کے بعد کہا کہ ہمارا جو جھنڈا ہے وہ کچھ دنوں تک آدھا لہرے گا، جس سے ہم یہ اس بات کا ثبوت دیں گے کہ ہمیں دکھ ہے اس بات کا. آج کیا ہو رہا ہے؟ امریکہ آج مسلم ممالک میں کیا کر رہا ہے؟ میرے سے اور آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے. اس کے بعد آج تک انہوں نے کسی بھی مسلم ممالک پہ حملہ کرنے کے بعد معافی مانگی. 7 لوگوں کے قتل پر انہوں نے اتنا معافی مانگ لی صرف سکھوں سے. 7 ملین سے زیادہ مسلمانوں کا قتل صرف 2001 سے لے کے اب تک ہوا ہے، اس سے بھی زیادہ ہوا ہے. کتنی بار بش نے آپ سے معافی مانگی؟ براک اوباما نے کتنی بار آپ سے معافی مانگی؟ کوئی بھی امریکہ سفارت خانے سے کتنی بار آپ کو معافی مانگی؟ کچھ ہوا؟ رمضان کے اندر ہم لوگ افطاری کیا کرتے تھے، سحری کے اندر آرام سے کھانا کھاتے تھے، افطاری کر کے تراویح کی نماز آرام سے پڑھتے تھے، رات کا کھانا بڑی آسانی سے کھا لیتے تھے. لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ آپ کے کلمہ شریک مسلمان بھائی برما کے اندر کتنی پریشانی میں پھنسے ہوئے ہیں؟ وہ UNO کہاں رہ گیا اس بات پر کہ جو یہ اس بات کا کرتا ہے کہ انسانی حقوق کے دعوے کرتے ہیں، مسلمان ممالک پہ بڑی سخت پابندی عائد کرتے ہیں، لیکن برما کے اندر رمضان کے موقع پر جو ان کے ساتھ ظلم و ستم ہوا، UNO سے کوئی رپورٹ آیا آپ کے سامنے؟ اکثر جگہ جو قتل عام ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کو ایک رپورٹ مل جاتا ہے، اتنے لوگ مارے گئے، کم زیادہ کچھ بھی بتا دیا کرتے ہیں. برما کے اندر ابھی تک کتنے لوگ مارے گئے، کتنے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ ہے. رمضان کے موقع پر آسام میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے. ہم بڑی آسانی سے اپنی افطار سحری کر لیا کرتے تھے، لیکن ان لوگوں کے سامنے یہ ظلم ہو رہا تھا. آج اگر آپ 2001 کے بعد سے دیکھتے ہیں تو امت مسلمہ پر ایک کڑی آزمائش آ چکی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا تھا، ایک موقع ایسا آئے گا کہ لوگ میری قوم پر اس طرح لوگوں کو دعوت دیں گے جس طرح
ایک میزبان مہمان کو سارے مہمان کو بلاتا آئیے کھانا کھائیے آئیے کھانا کھائیے. یہی حال ہے آج مسلم ممالک کا. لیبیا کے اوپر کیا ہوا؟ UN کے اندر ریزولوشن پاس کرا دی گئی کہ آؤ یہاں پہ سارے غیر مسلم ممالک مل کر لیبیا کے اوپر حملہ کرتے ہیں. عراق کے اوپر کیا ہوا؟ افغانستان میں کیا ہوا؟ سارے اسلام دشمن ایک دوسرے ملکوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ یہاں پہ حملہ کرتے ہیں. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث تھی وہ یہاں پہ ثابت ہو گئی. کیا کہ غیر مسلم ممالک پہ لوگوں کو دعوت دیں گے. کس طرح؟ جس طرح کھانے پہ لوگوں کو دسترخوان پہ لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے آؤ آپ کھانا کھائیے. یہی مسلم ممالک کا حال ہو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام موجود تھے. انہوں نے فوراً سوال کیا یا رسول اللہ کیا اس وقت ہماری تعداد بہت کم ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی لیکن تم میں دو چیزیں آ جائیں گی. ایک دنیا کی محبت, دوسرا موت کا ڈر. آج ہم اور آپ مل کر اپنے آپ کو روک کر سوچیں کہ میری دن اور رات کی کوشش کس بات پہ ہوتی ہے. 1 لاکھ سے 2 لاکھ کیسے ہو جائے, 2 لاکھ سے 4 لاکھ کیسے ہو جائے, 4 لاکھ سے 8 لاکھ کیسے ہو جائے. میں نہیں کہتا کہ یہ سارا کچھ کرنا غلط ہے, لیکن ہم اور آپ رک کر سوچیں کہ میں جتنا کما رہا ہوں کیا یہ میں دنیا کے اندر ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہوں؟ کیا میری دن اور رات کی کوشش کس بات کے لیے ہے؟ دنیا سنوار لینے کے لیے یا آخرت سنوار لینے کے لیے؟ ہم اور آپ رک کر سوچیں. اور دوسرا موت کا ڈر. میری پوری کوشش کس بات پہ لگی ہوئی ہے, اس بات کو رک کر سوچیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو بات پوری حقیقی ہونے والی ہے. اس سے بھی بڑا ظلم مسلمانوں پر ہونے والا ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اور وہ ہوگا. کوئی تمہیں بھاؤ نہیں دے گا, دنیا کے اندر کوئی تمہیں پوچھتا نہیں ہے. مسلمانوں کا دنیا کے اندر کوئی نہیں پوچھتا. یونائٹڈ نیشن جو کہا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر امن بنانے کے لیے ایک گروپ بنایا گیا ہے, کوئی مسلمانوں کو وہاں پر نہیں پوچھتا. 5 پرماننٹ ممبر ہیں اس کمیٹی کے, سلامتی کونسل کے, جس میں ایک ہے UK, USA, چائنا, فرانس, رشیا. یہ 5 ملک ہیں. صرف یہ 5 لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر کیا کیا جائے. اور دنیا کے کوئی بھی ممالک, سعودی عرب ہو یا دبئی ہو یا عراق ہو, افغانستان ہو, کوئی بھی مسلم ممالک ہو, پاکستان ہو, کچھ بھی ہو, کوئی وہاں پہ بھاؤ مسلمانوں کو دیتا ہی نہیں. وہ اپنے من سے جو فیصلہ کر لیے وہ کرنا ہے. آج ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری حیثیت ایسی ہو جائے گی جیسے پانی میں جھاگ ہوتا ہے. جھاگ کی پانی کے اندر کیا حیثیت ہوتی ہے؟ ایک جھونکا ہے وہ وہاں بہا کے لے گیا, نہیں آیا تو کچھ پھٹ گیا. وہی حال آج پوری دنیا میں ہمارے بھی ہیں. یہ سارا کچھ تو ہو رہا ہے, اس کا حل کیا ہے؟ ہمیں اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ یہ سارے ظلم ہم پر ہو رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ سب سے پہلی جو میرے سمجھ میں آتی وہ یہ ہے کہ میرا اور آپ کا ایمان جو صحابہ اکرام کا ایمان تھا اس کے کمپیئر میں کچھ بھی نہیں ہے. وہ صحابہ اکرام تھے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اپنی جان کو قربان کر دیا کرتے تھے. آج میں اور آپ اس گستاخی پر احتجاج تو کر رہے ہیں, اس گستاخی پر ہم اور آپ اپنے دل میں تو شرمندگی محسوس کر رہے ہیں, لیکن 1 منٹ اپنے آپ کو روک کر ذرا سوچیں کہ میں اور آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کتنا عمل کر رکھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری کس بات پر گزری؟ کیا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی بھر؟ پہلا کام تھا دعوت توحید. توحید پہ پختہ عمل کیا جائے. آج میں اور آپ نے جس طرح مشرکین مکہ نے الگ الگ اپنے خداؤں کو بنا رکھا تھا, آج میں اور آپ نے بھی بنا لیا ہے. آج ہم نے سیاست کے اندر ڈیموکریسی, جمہوریت کو اپنا خدا بنا لیا ہے. آج میں اور آپ کاروبار کے اندر جھوٹ اور سود کو اپنا خدا بنا لیا ہے. آج میں اور آپ کسی سے مدد مانگنی ہو تو کسی قبر کے اندر پڑے ہوئے کو اپنا خدا بنا لیا ہے. بس سارا کچھ اسی اس سے امیدیں ہیں. ساری کچھ میری کوشش وہ یہ ہے کہ میں اس کو راضی کر لوں تو میرا کام بن جائے گا. اگر میں کہتا ہوں کہ سود اور بیاج کو ہم نے خدا بنا لیا ہے تو لوگ سوال کریں گے کیسے؟ رب ایک ایسا نام ہے جس کے سامنے ہر انسان یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ کی مرضی ہوئی, اللہ نے چاہا تو ہوگا, اس کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا. آج میں اور آپ اپنے بزنس کے اندر کیا یہ بات نہیں کہتے کہ سود کے بنا میرا بزنس ہی نہیں چلے گا, جھوٹ کے بنا میرا بزنس ہی نہیں چلے گا؟ یہی خدا بنانا ہوا.
اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ جھوٹ کے بنا ہو ہی نہیں سکتا، تو اللہ اور جھوٹ میں کیا فرق رکھا آپ نے؟ اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ سود کے بنا نہیں ہو سکتا، تو اللہ اور سود میں کیا فرق رکھا آپ نے؟ ہم اور آپ رک کر سوچیں کہ ہم نے کسے اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ سود کی حرمت کا جو معاملہ ہے ہم اور آپ اکثر سنا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 میں کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بڑھا چڑھا کے سود نہ کھاؤ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ سود ایک ایسا معاملہ ہے، قرآن مجید میں شرک کے بعد سود کی حرمت آئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 کے اندر کہ سود لینے والے لوگ قیامت کے دن اس حال میں اٹھائے جائیں گے جیسے انہیں شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو۔ میں اور آپ دشمن اسلام کے خلاف اپنے دل میں نفرت تو رکھتے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ سودی کاروبار کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ اگر آپ پڑھیں گے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 278 اور 279 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو سودی کاروبار چھوڑ دو، اور اگر اس حکم کے آنے کے باوجود بھی اگر تم نے یہ سودی کاروبار نہیں چھوڑا تو یاد رکھو اللہ اور اس کے رسول کا آپ سے اعلان جنگ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا آپ سے اعلان جنگ ہے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ سودی کاروبار کرنے والوں کو۔ ہم اور آپ رک کر سوچیں کہ ہماری زندگی کہاں جا رہی ہے، ہم کیا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35 کے اندر، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ الْحَسَنَةٌ، کہ تمہارے بیچ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوۃ الحسنہ ہے، سب سے بہترین اگزامپل ہیں، سب سے آئیڈیل ہیں۔ آج ڈیلی کاروبار کے اندر ہم کسے آئیڈیل اپنا مانتے ہیں؟ ہمارے بزنس کے اندر ہم نے کسے اپنا آئیڈیل مانا ہوا ہے؟ ہماری شادی بیاہ کے اندر ہم نے کسے اپنا اگزامپل مانا ہوا ہے؟ رک کر ذرا سوچیں تو پتہ چلے گا کہ ہمارے زبان سے صرف محبت کے دعوے ہیں، عمل میں ہم زیرو ہیں۔ شادی بیاہ کا معاملہ ہمارا کیسا ہے؟ کیا ہماری شادیاں اس طرح ہوتی ہیں جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیوں کے بارے میں سنت طریقہ بتایا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا کاری مشکل ہو جائے۔ آج یہاں سے معاملہ بالکل الٹ ہو چکا ہے۔ اکثر لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ زنا کاری 1000-2000 روپے میں ہو جا رہی ہے۔ اگر آپ شادی کرتے ہیں تو کیا ہے، 2 لاکھ کا جہیز ہو گیا، اتنا سارا کھانے پلانے کا خرچہ، اتنا سارا مہمانوں کو انوائٹ کرنے کا خرچہ، 2000 اچھا ہے یا 2 کروڑ اچھا ہے یا 20 لاکھ اچھا ہے؟ یہ میرے اور آپ کے منہ پہ تماچا ہے۔ آپ ذرا رک کر سوچیں، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج سے 1 ہفتے پہلے ہمارے قریب میں ایک ایریا ہے، وہاں پہ ایک نوجوان بچی نے، اس کا باپ جہیز نہ دے سکے، اس حالت میں تھا۔ شادی کے 1 دن پہلے جب لڑکے والوں نے اس بات کی ڈیمانڈ کی کہ ہمیں جہیز چاہیے، اس نے اپنے آپ کو پھانسی لگا لی۔ اس کی پھانسی کے ذمہ دار کون لوگ ہیں؟ اس پھانسی کے ذمہ دار لڑکے والے صرف نہیں ہیں، اس پھانسی کی ذمہ دار وہ لڑکی خود نہیں ہے اکیلی، اس پھانسی کے ذمہ دار آج میں اور آپ اور پوری امت مسلمہ ہے جو جہیز کو سپورٹ کر رہی ہے۔ اکثر لوگوں سے میری بحث ہوا کرتی ہے، جو لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ جہیز اگر لڑکی والے خوشی سے دے رہے ہیں تو لینے میں کیا ہے، حرج کیا ہے؟ ساتھیوں، یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسٹم سے ٹکراتا ہے۔ حرج اس بات کا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس بات کا نہیں ہے۔ اگر میرا اور آپ کا دعویٰ ہے کہ میں نبی کو اپنا آئیڈیل مانتا ہوں، رسول کو اپنا آئیڈیل مانتا ہوں، تو میری اور آپ کی زندگی جینے کی جو پورا طریقہ ہونا چاہیے وہ بالکل ان کے جینے کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ سوچیے، آپ ذرا سوچ سکتے ہیں کہ اس لڑکی کے ماں باپ پہ کیا گزری ہوگی؟ ایک ماں اور باپ اپنی بیٹی کو 20 سال 22 سال تک پالتے ہیں، پوستے ہیں، ان کی آنکھوں میں اس بات کے سپنے ہوا کرتے ہیں کہ میری بیٹی کو اب میں شادی کراؤں گا اور پھر وہ مائکے جائے گی اور وہ خوشحال رہے۔ جس ماں باپ نے 20 سال 22 سال تک ایک اپنی بچی پہ محنت کی ہو اور اس کا رزلٹ اسے کیا ملا ہو،
کہ بچی نے اپنے ماں باپ کی عزت کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو پھانسی پہ لگا لی. یارو ایک ایسا سسٹم ہے یہ کہ خالی دل میں برا جان لینے سے ایسے سسٹم کے کام نہیں چلنے والا. اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا, اس سسٹم کے خلاف لوگوں کے اندر بیداری لانی ہوگی. اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو آپ کی ذات صرف محفوظ اب نہیں رہی. اب مسلمان جس سے محبت کرتے ہیں, مسلمان جس سے اپنا آئیڈیل مانتے ہیں, اس کے اوپر بھی, اس کی عزت پہ بھی حملے ہونا شروع ہو گئے ہیں. آج میرے اور آپ کا صرف قتل عام نہیں ہو رہا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخی کی جا رہی ہے. میں اور آپ کیسے محبت کے دعوے کرتے ہیں؟ میں اور آپ نے خود اللہ اور اس کے رسول سے جنگ چھیڑ رکھی ہے. ہمارے محبت کے دعوے جھوٹے ہیں. ہم اور آپ اپنے آپ کو رک کر سوچیں کہ جس شخص سے نفرت ہو تو کیا میں اور آپ اس کی زندگی کے جینے کے طریقے کو اپنا سکتے ہیں؟ نہیں. اور جس سے محبت ہو, جیسا وہ کرتا ہے ویسا کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس کا ذکر ہے صحیح بخاری کے اندر کتاب اللباس میں, کہ منافقوں سے بالکل الٹا کرو. وہ مونچھوں کو بڑھاتے ہیں اور داڑھیوں کو منڈوا دیتے ہیں. آپ بالکل اس کا الٹ کرو. کیا کرو؟ داڑھیوں کو چھوڑ دیا کرو اور مونچھوں کو پست رکھا کرو. کسی کی دل آزاری کا معاملہ نہیں ہے. میں اور آپ صرف اپنے آپ کو روک کر اپنے دل میں پوچھیں کہ میں کس کو اپنا آئیڈیل مان رہا ہوں. بش, ٹونی بلیئر یا براک اوباما کو اپنا آئیڈیل مانتا ہوں, یا آئیڈیل میرے اور آپ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ رک کر ذرا سوچیں کہ میری ڈیلی لائف کے اندر میں کیا کچھ کر رہا ہوں اور کیا کچھ مجھے کرنا چاہیے. ساتھیوں, اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو دنیا کے اندر اب بھی مسلمانوں کو کوئی بھاؤ نہیں دیتا, اور آنے والے تا قیامت تک کوئی بھاؤ نہیں دے گا. اور بھاؤ کب دے گا؟ جب ہم اور آپ اپنی پہچان کو بچائے رکھیں گے, ہم اور آپ ایمان میں مضبوطی لائیں گے, ہم اور آپ اس بات کی کوشش کریں گے کہ دنیا کے اندر اگر ہماری جان جاتی ہے تو جائیں, نقصان ہوتا ہے تو ہوئے, لاکھوں کا نقصان, کروڑوں کا نقصان ہوتا ہے تو ہوئے, لیکن اسلامک شریعت کے ساتھ کمپرومائز میں نہیں کروں گا. یارو, اگر ایسا ہم کریں گے تو اللہ بھی عزت رکھے گا ہماری, اللہ بھی ہمارا ساتھ دے گا. اور اگر ایسا نہیں کرتے تو ہم نے جسے اپنا خدا بنا رکھا ہے وہ ہمارا کوئی کام آنے والا نہیں ہے. میری مراد جھوٹ اور سود سے ہے. ہم نے اسے اپنا خدا بنا لیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے, سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 95, اِنَّا کَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئُونَ. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم کافی ہیں. اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے دشمنوں سے نپٹنے والا ہے. مجھے اور آپ کو اتنا ہنگامہ کر کر, اتنا پروٹیسٹ کر کر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, اور بلکہ دشمن اسلام ہمارے اس روتے ہوئے سین کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں. کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام اگر حکومتی سطح پہ ہے تو کیا ہے؟ وہ یہ کہ آج ہماری جو مسلم ممالک ہیں وہ ان ممالک کے ساتھ رابطہ قائم کر کر ان کے جو بھی پروڈکٹس ہیں ان کو میسیو لیول پر, بڑے پیمانے پر بائیکاٹ کیا جائے. میں اور آپ اگر ایک پیپسی پینا بند کر دیں گے تو امریکن کمپنیز کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا, لیکن اگر ایک پورا کا پورا دیش, 57 مسلم ممالک ہے جو, وہ اگر اس بات پہ ایگری ہو جائیں کہ ان کے جتنے بھی پروڈکٹس ہیں ان کا ہم بائیکاٹ کریں گے, بہت بڑا انہیں نقصان ہوگا. اور یہ سور کھانے والے, زرپرست, مال کی محبت بہت رکھتے ہیں, فوراً مسلمانوں سے معافی مانگیں گے. لیکن اس کے کرنے کے لیے مسلمان ممالک کو بھی ایک آنا پڑے گا. آج اگر عراق پہ حملہ ہو رہا ہے تو ایئر بیس مسلمان ممالک کے ہی استعمال ہوتے ہیں امریکہ کے لیے. آج اگر افغانستان پہ حملہ ہو رہا ہے تو پاکستان پوری اپنی جگہ دے رہا ہے امریکہ کو, یہاں سے حملہ کرو. مسلم ممالک کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا ہوگا. آج اگر ہم پہ اگر مسلمانوں کی جگہ ہر جگہ ظلم ہو رہے ہیں تو اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوا کرتا تھا؟ مکہ میں ظلم ہوا, ہجرت کا حکم آیا, ہجرت کر لیتے ہیں. یارو, آج ہجرت ہم کہاں کریں گے؟ برما کے اندر اگر ظلم ہوا مسلمانوں پر تو وہاں سے لوگ نکل کر بنگلہ دیش کی طرف آئے, ملیشیا کی طرف گئے. وہاں کے خبیث حکمرانوں نے کیا جواب دیا؟ جہاں تمہاری زمین ہے واپس وہاں جاؤ. اور آج بڑے بڑے مسلم ممالک ہوں, سرحدوں پر بڑھ چکی ہے پوری امت مسلمہ. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ مدینہ ویسا آج مدینہ نہیں رہا,
کہ مکہ سے اگر مدینہ ہجرت کر کے لوگ جا رہے ہیں تو انصار لوگ مہاجرین کو ویلکم کرتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں. لیکن آج معاملہ کیا ہے؟ اگر آپ سعودی جاتے ہیں تو سعودی گورنمنٹ بھی آپ کو قبول نہیں کرے گی. آپ کا حج کرنے کا موقع آیا, آپ نے حج کر لیا, اور اس کے زیادہ اگر آپ نے ویزا کے ڈیٹ سے آگے بڑھ گئے, جہاں بھی پکڑے گئے فوراً ایئرپورٹ پہ بھیجا جاتا ہے آپ کو. تو آج امت مسلمہ اتنی بکھری ہوئی ہے, سرحدوں میں بٹی ہوئی ہے. کرنے کا کام کیا ہے؟ ایک بہت ہی اہم کام, اور میرے نزدیک سب سے بڑا کام جو ہوا یہ ہے کہ دعوت کا کام کیا جائے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ اور کوئی راستے ہیں ہی نہیں. اگر آپ سچے ہجرت کر کے کوئی مسلم ممالک آپ کو قبول کر لے گا, معاف کیجئے گا, کوئی قبول نہیں کرنے والا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سعودی عربیہ جہاں پہ اکثر مسلمانوں اسلامی شریعت نافذ ہے, وہ بھی آپ کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوگا. کرنے کا کام دعوت کا ہے. اگر تاتاریوں نے اگر عراق بغداد کی اینٹ سے اینٹ جب بجا دی, مسلمانوں کو خوب قتل عام کیا, اس کے بعد وہی تاتاریوں نے اسلام قبول کیا. کس بنیاد پر؟ دعوت کا کام کر. آج میری اور آپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ بڑے پیمانے پر دعوت کا کام کیا جائے, لوگوں کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار پیش کیا جائے. اور دنیا اس بات کی بھوکی ہے. دنیا نے آج تمام ازم کو آزما کر دیکھ لیا ہے, اور دنیا کے تمام ازم نے اس کو صرف اور صرف مایوسی دی ہے. حل اور صرف اسلام میں ہے. میں اپنے خطبے کو ختم کروں گا قرآن مجید کی آیت سے. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 کے اندر کہ دل شکستہ نہ ہو, غم نہ کرو, تم ہی غالب رہو گے اگرچہ تم مومن ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. يا من يرى